بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سجاد حیدر یلدرم جو ان کے مصنف ہیں، یہ ایک طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کی انشا پردازی میں حصہ مزاح بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں معاشرے میں جو مختلف افراد ہیں ان کے غلط رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ دوستی کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں۔ ہمیں بتایا ہے کہ وقت ایک دولت ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہونا چاہیے۔ اس سبق میں آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ترکیب نحوی میں ڈھالنے کی بھی تربیت حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پر احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر یعنی بڑے اچھے طریقے سے اپنی حالت ذات یعنی اپنی حالت کو لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ یعنی تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی، دوبارہ کہہ دی جاتی تھی۔ یہ طرز مجھے کچھ ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی یعنی خراب کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا یعنی اس کی آواز تو میں ایسا قسی القلب، اس کا مطلب ہے سخت یا ظالم نہیں ہوں کہ صرف اسی کا مختصر سا خلاصہ لکھوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا وہ جو صدا ہے، وہ تقریر یا آواز جو تھی، وہ جو کچھ بھی کہیے ایسی تھی، یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے میرے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن پردیسی کو کہتے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں یعنی میں پردیسی ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات یعنی ان سے پیسے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ مجھے خود تعجب یعنی حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں، اکثر کاموں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ یعنی کہیں درجے اچھی ہے۔ اس کی طبیعت پر یا اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے دھونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت یعنی تازگی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مقام پر آیا، کیسا خوش قسمت ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو تم مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول، کہی ہوئی یہ بات صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے بھی دن بھر میں 5 منٹ کی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیق یعنی تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند یعنی تحریر کر سکوں، یا جو اسپیچ یعنی جو تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو، ادھار دے دو۔ کیا اس کے احباب رشتے دار وقت بے وقت اسے دعوتوں جلسوں میں کھینچ کر یعنی زبردستی نہیں لے کر جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع یعنی ہجوم ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں یعنی ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خام خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو یعنی اپنے ریمارکس، اپنے کمنٹس، اپنے تاثرات لکھنے پڑیں؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق یعنی شور و غل کرنا نہیں پڑتا؟
क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को इसे जाना नहीं पड़ता? और अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है कि वो तंदुरुस्त है और मैं नहीं को नज़ार में कमज़ोर। या अल्लाह, क्या इस पर भी तो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दो भर होती है और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं, मेरे खैर तलब हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का यानी रिश्तेदारों का इरादा होता है कि मुझे फ़ायदा पहुँचाएं और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए यानी मुझ पर नफरत की जाए या लानत भेजी जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित नहीं कर सका कि अहबाब का यानी दोस्तों का एक जमे गफीर, एक हजूम रखने और शनासाई यानी जान पहचान के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों में उम्र नहीं गुजारनी है तो बास नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उससे मेरे दिल पर कितना ही सदमा क्यों ना हो। यहाँ तक आपने अल्फाज के मानी याद कर लेने हैं और मुश्किल अल्फाज को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नए सबक के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।